عالمی ادب کلاسیک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ چارلس ڈکنز انگریزی ادب کا ایک نہایت اہم ناول نگار ہے جو 1812 میں پیدا ہوا اور 1870 میں اس نے وفات پائی۔ اس کے متعدد ناول ہماری نظروں سے گزرتے ہیں۔ ان ناولوں میں ایک ناول اولیور ٹویسٹ بھی ہے۔ چارلس ڈکنز کا یہ ناول اولیور ٹویسٹ اگرچہ 19ویں صدی کے انگلستان، خاص طور سے لندن کی زندگی کو پیش کرتا ہے، لیکن اپنی معنویت اور دلچسپی کے اعتبار سے اس کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہے۔ چارلس ڈکنز کا ناول اولیور ٹویسٹ اگرچہ 19ویں صدی کے انگلستان، خاص طور سے لندن کی زندگی کو پیش کرتا ہے، لیکن اپنی معنویت اور مفاہیم کے اعتبار سے اس ناول کی اپنی اہمیت ہے۔ اس ناول میں ڈکنز نے لندن کے پسماندہ سماج، خاص طور سے جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیوں اور سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس کا مرکزی کردار ایک معصوم اور کم سن بچہ ہے جس نے یتیم خانے میں پرورش پائی ہے۔ چارلس ڈکنز 1812 میں پیدا ہوا اور اس نے 1870 میں وفات پائی۔ 19ویں صدی کا بہت مشہور انگریزی ادیب ہے۔ نہ صرف انگریزی ناول نگاروں میں سب سے بلند اور ممتاز مقام رکھتا ہے، بلکہ اسے اپنے بالغ ذہن، مشاہدہ اور شاعرانہ ادراک کے باعث نثر میں شیکسپیئر کا ہمسر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈکنز کے یہاں سماجی شعور سب سے زیادہ واضح ہے۔ میں انگریزی ناول نگاروں کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ اوسط طبقے کے لوگوں کی زندگی کا جو مطالعہ چارلس ڈکنز نے انہی کی سطح سے کیا، وہ اسی کا حصہ ہے۔ ان سماجی تصویروں میں مصنف کی ابتدائی زندگی کے وہ تاثرات بھی ہیں جنہوں نے اس کے فن کو ایسی آب و تاب بخشی ہے جس نے اس کے فکر و فن دونوں کو دوام عطا کر دیا۔ چارلس ڈکنز اپنے بچپن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اس لیے جو نقوش اس کے ذہن نے قبول کیے تھے وہ اس کے بیشتر ناولوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اپنی ابتدائی زندگی میں اسے لندن کے مضافات کے کارخانوں میں کام کرنا پڑا تھا، جس کا عکس ہمیں اس کے شاہکار ناول ڈیوڈ کوپرفیلڈ میں واضح طور پر ملتا ہے۔ یہاں ہیرو کی زندگی ڈکنز کی اپنی زندگی ہے اور اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں بھی بہت حد تک اسی کی ہیں۔ اس کے ماں باپ غریب تھے، اس کے ابتدائی سال بڑے دکھ میں گزرے۔ اس نے عملی زندگی کی ابتدا معمولی کلرکی سے کی، پھر بعد میں وہ لندن کے ایک اخبار کا نامہ نگار بن گیا۔ اس طرح اس نے غریبوں کی زندگی کا بہت قریب سے مطالعہ کیا۔ ان کے حالات دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے اپنے ناولوں میں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ہاسٹلوں کی بد انتظامی کے خلاف آواز اٹھائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان مظالم کا انسداد کیا گیا۔ چارلس ڈکنز جس زمانے میں لکھ رہے تھے، اس زمانے میں یورپ میں، خاص طور سے انگلینڈ میں، برطانیہ میں نشأت ثانیہ کا نہ صرف آغاز ہو چکا تھا بلکہ بڑی حد تک بہت ساری چیزیں اپنے طرفوں کو پہنچ چکی تھی۔ وہاں دو طبقاتی سماج کی صورتحال اس طرح دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک طرف بورژوا کلاس تو دوسری طرف پرولٹیریٹ کلاس، یعنی ایک طرف مقتدر طبقہ تو دوسری طرف پسماندہ لوگ، غربت زدہ لوگ، مصائب و مسائل کے مارے ہوئے لوگ۔ چارلس ڈکنز کے زمانے میں بچوں سے اجرت کروائی جاتی تھی، یہاں تک کہ چارلس ڈکنز کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چارلس ڈکنز نے جب بچہ ہی تھا تو اس نے اجرت کرنا شروع کر دی تھی، اور اس نے یہاں تک کہ نہ صرف خود بوائلر صاف کیے،
تک کہ انڈسٹریز کی جو چمنیاں ہوتی تھی ان چمنیوں کی صفائی بچوں سے کروائی جاتی تھی، چونکہ وہاں کسی بڑے کا چڑھ کر ان کو صاف کرنا ممکن نہیں تھا، بہت مشکل تھا، لہذا برطانیہ میں صنعتی حلقے بچوں سے مزدوری کروایا کرتے تھے اور بچے چمنیوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے وہاں تک چڑھنا آسان ہوتا تھا بنسبت بڑوں کے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوفناک صورتحال تھی جس کی ڈپکشن چارلس ڈکنز کے ناولوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یا جس کی ڈپکشن چارلس ڈکنز کے ناولوں میں ہوئی ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے کیمیکلز اور چمنیوں کے اندر دھواں اور چمنیوں کی صفائی اس طرح کی اجرت بچوں سے کروائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ چارلس ڈکنز کا یہ نہ صرف فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے بلکہ اس کا عمیق مشاہدہ، ذاتی تجربہ، اور پھر اس طرح اس نے دوسرے بچوں کو بھی اجرت کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یہاں ہمیں وہ تصویر نظر آتی ہے جو سماج میں ایک طرف مراعات یافتہ لوگوں کی تصویر ہے تو دوسری طرف ہمیں وہ پیکر نظر آتا ہے جو زندگی کی ابتدائی سہولتوں سے، بنیادی ضرورتوں سے محروم لوگوں کا پیکر بنتا ہے۔ چارلس ڈکنز کے ناول اولیور ٹویسٹ کا مرکزی کردار ایک معصوم اور یتیم بچہ ہے جس نے یتیم خانے میں پرورش پائی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے جب شفاق اور بے درد لوگوں نے اسے مجرم بنانا چاہا لیکن اس کے ضمیر نے جرم اور گناہ کے خلاف ہمیشہ بغاوت کی۔ اسے جہاں موکس، فیگن، بلشک اور ٹوبی کریکٹ جیسے ڈاکو، قاتل اور سیاہ ضمیر جیسے عادی مجرم ملے، وہاں نینسی، مسٹر براؤنلو، مسز بیڈون، مس روز اور مسٹر گلس جیسے نیک، بلند اخلاق اور ہمدرد انسانوں سے بھی اس کا سابقہ پڑا، جنہوں نے اس کے دل میں امید اور انسانیت کی شمع کو روشن رکھا اور آخر میں وہ ان کی مدد سے ہی بدباطن انسانوں کے آسیبی چنگل سے نجات پا سکا۔ ڈکنز کے طرز تحریر کی بڑی خصوصیت اس کے ناولوں کی وہ سادگی ہے جو وہ سماجی سطح پر جس طرح سے سماج کے عام لوگوں کی زبان کو دیکھتا ہے اسی انداز سے اپنے ناولوں میں بھی زبان کو سادہ انداز سے استعمال کرتا ہے۔ اس کے طرز تحریر کا ایک اور وصف اس کی زبان کی سادگی کے ساتھ ساتھ روانی اور واقعیت پسندی ہے۔ وہ زندگی کی بے رنگ اور کھردری حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے تقریباً ویسا ہی سادہ اور شفاف طرز تحریر اختیار کرتا ہے جیسا کہ اس عہد میں اس سماج کے عام حلقوں کی زبان کے انداز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈکنز کا سارا ادب اس ظالم اور منافقانہ سماج اور اس کی جنم دی ہوئی پیدا کی ہوئی اقدار کے خلاف صدائے احتجاج ہے۔ چارلس ڈکنز کے ناول اولیور ٹویسٹ کے کردار: اولیور ٹویسٹ، مسٹر بمبل، مسٹر سوربری، شارلٹ سوربری، مسٹر نواکلے پول، آرٹفل ڈاجر، فیگن، ڈاکنز جیک، چارلی بیٹس، مسٹر براؤنلو، بلشکس، مسز میلی، مس روز، مسٹر گیلز، ڈاکٹر لاسبرن، موکس، نینسی، مسٹر بیڈون، مسٹر گرموگ، ٹوبی کریکٹ، مسٹر برٹلز۔ یہ اولیور ٹویسٹ کے وہ کردار ہیں جو ناول میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب ہم ناول کے
بیانیے کی طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ چارلس ڈکنز کے ناولوں کے کردار بہت زیادہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ یورپینز کے لیے یا برٹشرز کے لیے تو ان کرداروں سے ناواقفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اردو کے قارئین کے لیے تھوڑی اس وقت خاص طور سے طالب علموں کے لیے دقت ہوتی ہے جب وہ متعدد کرداروں کی بھرمار دیکھتے ہیں. ہم اولیور ٹوسٹ کے نیریشن کی طرف آتے ہیں، نیریشن سیٹ کرتے ہیں. ناول کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، جناب مہربانی سے مجھے کچھ اور دیجئے. اولیور ٹوسٹ کی زندگی کا آغاز دکھوں سے ہوا. مسلسل کئی برسوں تک اس نے دکھ اٹھائے. 1837 میں اولیور ایک یتیم خانے میں جاڑوں کی ایک رات میں پیدا ہوا. اس کی ماں اسی رات مر گئی. ڈاکٹر نے کہا افسوس کتنی جوان اور خوبصورت ہے. اب دیکھیے ایک شخص اس کے مصائب و مسائل کا آغاز تو اسی وقت شروع ہو گیا جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. وہ بوڑھی عورت کی طرف بڑھا جس نے اس کی مدد کی تھی. اس نے عورت سے پوچھا وہ کون تھی؟ کوئی نہیں جانتا، ہمیں وہ گلی میں ملی تھی اور اس کو اٹھا کر یہاں لے آئے تھے. ڈاکٹر نے اس کے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر کہا شاید وہ بہت دور سے آئی ہے. اب یہاں سے بھی پھٹے ہوئے جوتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس بات کا؟ یہاں بھی غربت کا پتہ چلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ناول نگار کا بنیادی مقصد یا بنیادی جو اس کی نظر رہتی ہے کس پر؟ برطانیہ کے اس طبقے پر جو غیر مراعات یافتہ طبقہ ہے، جو پسماندہ ہے، جو غربت زدہ ہے، جو افلاس زدہ ہے. وہی اس کا بنیادی مرکز طبقہ ہے. اس نے اس کا مردہ بایاں ہاتھ اٹھا کر دیکھا اور کہا اس کی انگلی میں شادی کی کوئی انگوٹھی نہیں. اچھا کہتا ہوا وہ جلدی سے چلا گیا. اب ناول نگار نے یہاں غربت کی ڈپکشن کی ہے یا غربت کو ایکسپریس کیا ہے. اس غریب چھوٹے لاوارث بچے کا نام اولیور ٹوسٹ رکھا گیا. اب ظاہر ہے اولیور ٹوسٹ جب پیدا ہوتا ہے تو اولیور ٹوسٹ نہ صرف غربت کا مارا ہوا ہے بلکہ وہ پیدا ہی یتیمی کی حالت میں ہوا ہے. یعنی پیدا ہونے کے فوری بعد اس کی ماں مر جاتی ہے. انہوں نے اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ یتیم خانے میں ڈال دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد جیسا وہاں کی نارمز تھی، وہاں کی روایات تھیں، ان کے مطابق اس کو بھی یتیم خانے میں ڈال دیا. مسٹر بمبل جو یتیم خانے کا مالک تھا ان بچوں سے بہت برا برتاؤ کرتا تھا. اب ایک اور بری صورتحال سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم خانے کا مالک مسٹر بمبل ان بچوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتا تھا. 9 سال کی عمر میں اولیور دبلا پتلا اور کمزور لڑکا تھا. سب لڑکے دبلے پتلے اور کمزور تھے کیونکہ انہیں کام تو بہت کرنا پڑتا تھا لیکن کبھی انہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا. اب یہاں کام کرنا اور پھر کھانا نہ ملنا، یہ ایک طرف اجرت کروانا تو دوسری طرف اس محنت کا استحصال کرنا جس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے. وہ ہمیشہ بھوکے رہتے تھے. یہ بات سچ تھی کہ وہ دن میں کئی دفعہ کھانا کھاتے تھے لیکن ہر خوراک میں انہیں صرف ایک پیالہ شوربہ ملتا تھا. یعنی یہ وہ خوراک نہیں تھی جو ایلیٹ کلاس کی طبقہ اشرافیہ کی خوراک تھی. ہفتے میں 2 دفعہ انہیں پیاز کی ایک گانٹھ دی جاتی اور اتوار کے دن آدھا کیک. لڑکے اکثر بھوک سے بلبلاتے رہتے تھے. کبھی وہ اتنے بھوکے ہوتے تھے کہ انہیں بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تھی. ایک لڑکا جو ان میں سب سے لمبا تھا اس نے کہا اگر مجھے ایک پیالہ شوربہ اور نہیں ملا تو میں تم میں سے ایک کو کھا لوں گا. اب یہ اس غربت کی جزیات نگاری ہے، اس غربت کی پیکر تراشی ہے جس کا مشاہدہ ناول نگار نے خود کیا
اور پھر اس کو اپنے ناول اولیور ٹوسٹ میں ایکسپریس کر دیا. یعنی ایک طرف تو یتیم بچے ہیں, یتیم خانہ ہے, جہاں نیریشن سیٹ ہوتا ہے, ناول کا جو آغاز ہوتا ہے کہ یتیم بچے ہیں, یتیم خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, یتیم خانے کا مالک مسٹر بمبل ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھتا ہے, اور پھر ان سے اجرت بھی کروائی جاتی ہے لیکن ان کو مناسب خوراک بھی نہیں دی جاتی. اس طرح ان کی محنت کا استحصال بھی کیا جاتا ہے. اب وہ بڑا بچہ ہے, بڑا بچہ جو ہے اس کو اتنی شدت کی بھوک محسوس ہوئی ہے جو سب سے بچوں میں لمبا تھا. اب وہ چھوٹے بچوں کو جو ہے ایک طرح سے تھریٹ کر رہا ہے, دھمکی دے رہا ہے کہ اگر مجھے ایک پیالہ شوربہ اور نہیں ملا تو میں کیا کروں گا کہ میں تم کو کھا لوں گا. ظاہر ہے کہ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو چھوٹے بچوں پر مرتب ہوگا. یعنی ایک بڑا بچہ دھمکی دیتا ہے, دھمکی آمیز لہجے میں یہ بات کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے چھوٹے بچے خوف زدہ ہو جائیں گے. اس کی آنکھوں میں وحشت ٹپکتی تھی. بھوک نے اس لڑکے کو پاگل بنا دیا تھا. اس کی بات کو سب چھوٹے لڑکے سچ سمجھتے تھے. یعنی وہ لمبا لڑکا تھا, بڑا تھا, جو وہ کہتا تھا چھوٹے بچے نفسیاتی طور پر خوف کا شکار ہو کر اس کی ہر بات کو سچ سمجھتے تھے اور اس سے بہت خوف زدہ تھے. غریب یتیم بچے کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ سوچتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے. پھر انہوں نے پلان بنایا کہ ایک لڑکا مالک کے پاس جائے جب وہ شوربہ دے رہا ہو اور اس سے زیادہ مانگے. یہ پلان سب کو بہت پسند آیا, لیکن کون اتنا بہادر تھا جو زیادہ شوربہ مانگتا. اب یہاں سے یتیم خانے کے مالک کی وہ شخصیت یا وہ امیج بنتا ہے اس کی شخصیت کا جو جبریت کی آئینہ داری کرتی ہے. سب مسٹر بمبل سے ڈرتے تھے, سب اس سے مار کھائے ہوئے تھے. وہ اس کے بھاری ہاتھوں اور اس سے بھی بھاری چھڑی کو اچھی طرح جانتے تھے. کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے زیادہ مانگے. بہت زیادہ باتیں ہوئی. آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اولیور ٹوسٹ آج شام کے کھانے پر زیادہ شوربہ مانگے گا. جب شام کے کھانے کا وقت آیا, سب لڑکے پتھر کے ٹھنڈے ہال میں اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے. کمرے کے آخری سرے پر ماسٹر شوربے کا ایک بڑا برتن لیے کھڑا تھا. اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک بڑا چمچا تھا. ہر لڑکا باری باری اپنا پیالہ لیے ماسٹر کے پاس آتا. ماسٹر اس کو چمچا بھر کر شوربہ دے دیتا. جب شوربہ بہت جلدی ختم ہو گیا, لڑکے اپنا پیالہ اور انگلیاں چاٹنے لگے. وہ ابھی بھوکے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. پھر وہ کانا پھوسی کرنے لگے. پھر لڑکوں نے دھکا دے کر اولیور ٹوسٹ کو آگے بڑھایا. یعنی یہ وہ ہے جو بچے بھی بچوں کو استعمال کرتے ہیں. یعنی باقی بچوں نے اولیور ٹوسٹ کو کیا کیا کہ اپنی سرشت کے مطابق استعمال کرنے کا ظاہرہ سوچ لیا, پہلے ہی سوچ لیا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھاتے ہیں. اولیور ٹوسٹ اپنا پیالہ لیے آہستہ آہستہ ماسٹر کے پاس گیا. پھر اس نے آہستہ سے سہمی ہوئی آواز میں کہا. اب ظاہر ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے, یتیم خانے میں ٹھہرا ہوا ہے, تو جب وہ اپنی بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے مزید شوربہ مانگے گا تو ظاہر ہے کہ اسے اس کی جبریت کا بھی اندازہ ہے اور اس کی قہر زدہ نفسیات کا بھی اندازہ ہے. تمام بچے یتیم خانے کے اس سے مار کھا چکے ہیں, لہذا وہ بہت ہی سہم جاتا ہے اور سہمی ہوئی آواز میں کہتا ہے, مہربانی سے جناب مجھ کو تھوڑا شوربہ اور دیجئے. ماسٹر جو ایک تندرست اور موٹا آدمی تھا غصے سے اچانک مڑا اور دھاڑا. کیا؟ اولیور نے پتے کی طرح کانپتے ہوئے دوبارہ کہا. یعنی اولیور اتنا سہم گیا, اتنا ڈر گیا, اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے پتے کی طرح کانپتے ہوئے, یعنی اس کی باڈی میں شیورنگ شروع ہو گئی. اس نے کہا, مہربانی سے جناب مجھ کو تھوڑا شوربہ اور دیجئے. مسٹر بمبل نے اپنے ہاتھ کا چمچا اس کے سر پر مارا,
फिर ओलिवर को पकड़ लिया और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बावर्ची खाने में काम करने वाले लड़के भागे हुए आए। उन्होंने गरीब ओलिवर को पकड़ लिया और उस वक्त छोड़ा जब मारते मारते मिस्टर बम्बल के हाथ दुख गए। अब यहां मिस्टर बम्बल का वो तस्वुर हमारे सामने आता है जो कहर से इबारत है, जो तशद्दुद से इबारत है, जो वहशत से इबारत है, जो छोटे बच्चों पर खौफ बिठाने की नफ्सियात से इबारत है। अब उसे मार पड़ती है। मुझे यकीन है कि उस लड़के को फांसी हो जाएगी। उसे मजीद मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ओलिवर को एक तारीक कमरे में बंद कर दिया गया। यह है वो तशद्दुद का सिलसिला जिसको ओलिवर ने अपने बचपन ही में सहा है, और ये उस पूरे मुआशरे को एक्सप्रेस करने वाला एक किरदार है, उस पूरे मुआशरे के बिहेवियर को एक्सप्रेस करने वाला एक किरदार है। यानी चार्ल्स डिकेंस की जो सोसाइटी थी, चार्ल्स डिकेंस का जो समाज था, वो ऐसा ही समाज था। यानी वहां के रवैये ही इंसानों के ऐसे थे। मजमूई तौर पर उन रवैयों की अक्कासी की गई है। ओलिवर को एक तारीक कमरे में बंद कर दिया गया। दूसरी सुबह यतीम खाने के दरवाजे पर यह नोटिस लग गया, जो शख्स 9 साल के यतीम ओलिवर ट्विस्ट को मुलाजिम रखेगा उसे 5 पाउंड इनाम दिया जाएगा। यानी अब यह कह दिया गया है कि ओलिवर ट्विस्ट मुलाजिमत करेगा, 9 साल की उम्र है, और जो शख्स जो है इसे मुलाजिम रखेगा उसे 5 पाउंड इनाम दिया जाएगा। ओलिवर एक ताबूत बनाने वाले के पास भेज दिया गया। 1 हफ्ता बाद यह पेशकश कबूल हुई। उस वक्त ओलिवर को तारीक कमरे में रखा गया। शाम को 1 घंटे के लिए बाहर निकालकर सब बच्चों के सामने ठंडे पत्थर के हॉल में लाकर मारा जाता ताकि सबको सबक हासिल हो। यह है बच्चों से न सिर्फ उजरत करवाना, बच्चों की को मारपीट और बच्चों को तशद्दुद से गुजारना। इस तरह बच्चों की नफ्सियात पर एक खौफनाक फियर की कैफियत पैदा हो जाती है। आखिरकार एक आजिर जिसका नाम मिस्टर सॉरबरी था यतीम खाने में आया। मिस्टर सॉरबरी ताबूत बनाते थे। उन्हें अपने कारखाने में अपनी मदद के लिए एक लड़के की जरूरत थी। ओलिवर ट्विस्ट ने अपनी सब चीजें रुमाल में बांधकर अपनी बगल में दबा ली और यतीम खाने से मिस्टर सॉरबरी की दुकान चला गया। मिस्टर सॉरबरी दुबले पतले बद अखलाक आदमी थे। यानी चार्ल्स डिकेंस का कमाल यह है कि चार्ल्स डिकेंस समाज के उस तबके की तस्वीर कशी करता है जो एलीट तबका नहीं है, जो मुक्तदिर तबका नहीं है, जिसके पास वसाइल बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि वसाइल हैं ही नहीं। अब जाहिर है कि उस जमाने में बच्चों से उजरत करवाने का उस सोसाइटी का एक खास तर्ज अमल था। उस तर्ज अमल को एक्सप्रेस किया है चार्ल्स डिकेंस ने अपने नोवेलों में, जैसा कि ओलिवर ट्विस्ट से भी हमें पता चलता है। मिस्टर सॉरबरी बद अखलाक आदमी, यानी अच्छे किरदार का हामिल इंसान नहीं। उनकी बीवी भी ऐसी ही थी। वो जितने लंबे थे वो उतनी ही पस्ता कद थी, छोटे कद की मालिक थी। दोनों बेरहम और जालिम थे। यानी मिस्टर सॉरबरी का जो कैरेक्टर बिल्डअप किया गया है, डेवलप किया गया है, उससे पता चलता है कि वो बेरहम है और जालिम है, और उसकी बीवी भी उसी की सिफत की हामिल है। उन्होंने पहले ही दिन से ओलिवर पर जुल्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि मिस्टर बम्बल ने ओलिवर के खिलाफ उनके कान अच्छी तरह से भरे थे। यानी बच्चे को जब आगे भेजा गया है तो पहले ही उनको यह सब कुछ बता दिया है कि इसके साथ किस तरह का सलूक रवा रखना है। यानी उनको पहले ही, मिस्टर सॉरबरी को पहले ही खिलाफ कर दिया था ओलिवर ट्विस्ट के। मिसिस सॉरबरी ओलिवर पर कड़ी निगाह रखती थी। उसने मिस्टर बम्बल से शिकायत करते हुए कहा, यह बहुत छोटा है, हाँ यह बड़ा हो जाएगा।
ہاں یہ ہمارا کھانا کھا کر بڑا ہوگا. اب یہ طنز ہے جو مسٹر سوربری کی مسز روا رکھ رہی ہے یا جس سے کام لے رہی ہے, طنز سے, سٹائر سے کام لے رہی ہے. وہ مسٹر بمبل سے کہتی ہیں کہ یہ بہت چھوٹا ہے, اور وہ کہتا ہے جب کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ ہمارا کھانا کھا کر بڑا ہوگا. میں اچھی طرح جانتی ہوں ان یتیم خانوں کے بچوں کو جو ہمیشہ کھانے پینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اب یہاں ایک اور سٹائل سے کام لیا گیا ہے, ایک اور طرز سے کام لیا گیا ہے, لیکن کیا وہ کام بھی کرتے ہیں؟ اب یہاں یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہ کام نہیں کرتے بلکہ کھانا ہی مانگتے رہتے ہیں, کھانے پینے کی طرف ان کی فکر جو ہے وہ دامنگیر رہتی ہے. مسز سوربری نے اولیور کو دھکا دے کر کہا, ہڈیوں کی مالا نیچے اترو. ظاہر ہے کہ وہ دبلا پتلا تھا, اس لیے اسے ہڈیوں کی مالا کہا اور کہا نیچے اترو. زینہ اتر کر اولیور تاریک اور سیلے ہوئے کمرے میں پہنچا, یعنی سیلن زیادہ کمرے میں پہنچا جہاں ایک گندی میلی کٹیلی سی لڑکی بیٹھی تھی. یہ شارلٹ سوربری تھی. شارلٹ, گوشت کے ٹکڑے جو میں نے کتے کے لیے رکھوائے تھے کہاں ہیں؟ وہ اس لڑکے کو دے دو. اب آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے برطانیہ کے عام لوگوں کی زندگی کا معیار کیا تھا. یعنی وہ کھانا جو کتے کے لیے رکھا گیا ہے وہ یتیم خانے سے آئے ہوئے, اجرت کرنے کے لیے آئے ہوئے اولیور ٹوسٹ کو دینے کی بات کرتی ہیں مسز سوربری. شارلٹ نے گوشت کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی ایک پلیٹ اولیور کے آگے کھسکا دی, جس کو دیکھ کر اولیور کی آنکھوں میں چمک آ گئی. بھوک کی وجہ سے وہ سب کھا گیا. ظاہر ہے کہ بھوک کی شدت ہو تو کچھ پتہ نہیں چلتا, نہ ذائقے کا پتہ چلتا ہے نہ خوراک کے تازہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. جیسی بھی باسی جیسی بھی ملے انسان کھا جاتا ہے, اور ظاہر ہے وہ تو بچہ تھا اور کئی روز کا بھوکا تھا اور پھر اس کو مار بھی پڑتی تھی. مسز سوربری جو خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی بولی, ہم برباد ہو جائیں گے اگر یہ اسی طرح کھاتا رہا. اب ایک بات کا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے جو یتیمی کی حالت میں یتیم خانے میں زندگی بسر کرتے تھے, یتیم خانوں کے مالک انہیں آگے اجرت کے لیے بھیج دیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اجرت کرتے تھے اور ان بچوں کی محنت کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. تو یہ چارلس ڈکنز کے زمانے یا چارلس ڈکنز کے دور کا مجموعی بیہیویئر تھا. جب اولیور ٹوسٹ کھا چکا تو مسز سوربری اسے مدھم لیمپ کی روشنی میں زینے کے اوپر کارخانے میں لے گئی اور کاؤنٹر کی طرف اشارہ کر کے اولیور سے کہا, اس کے نیچے تمہارا بستر ہے. اب دیکھیے کہ کارخانہ تھا رینیسانس کا, اس وقت کم و بیش طرفوں کا زمانہ کہا جا سکتا ہے, یعنی 14ویں صدی عیسوی میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہو چکا تھا اور وہاں فیکٹریاں لگ چکی تھیں, کارخانے لگ چکے تھے اور فیکٹریوں کے بوائلر بن چکے تھے, فیکٹریوں میں کام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. دیہی علاقوں سے لوگ اجرت کے لیے, محنت کے لیے, مزدوری کے لیے شہروں کا رخ کرنے لگے تھے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں اولیور ٹوسٹ میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کارخانے میں اسے لے جاتی ہے اور کاؤنٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تمہارا بستر ہے, تم تابوتوں کے درمیان سوؤ گے. ظاہر ہے کہ وہ تابوت بنانے والے تھے اور کہا کہ تم تابوتوں کے درمیان سوؤ گے, امید ہے تم کچھ خیال نہیں کرو گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے, یعنی مطلب بہتر جگہ کا تقاضا نہیں کرو گے, تم تابوتوں کے درمیان سوؤ گے. یہ کہہ کر وہ چلی گئی. یہ ہے وہ خوفناک تصویر جو ہمیں چارلس ڈکنز کے عہد کے برطانیہ کی دیکھنے کو ملتی ہے, اور یہ طبقہ اشرافیہ نہیں ہے, یہ غربت زدہ, پسماندہ, مفلوق الحال, تباہ حال لوگ ہیں جن کی یہ زندگی کا نقشہ ہے. یہ کہہ کر وہ چلی گئی.
ओलिवर को ताबूतों के दरमियान अकेला छोड़कर। गरीब ओलिवर डर की वजह से कपकपा रहा था। एक खौफ था उसके जहन में, उसकी वजह से वो कांप रहा था। उन ताबूतों में तो मुर्दे होते हैं और उनके भूत होते हैं, उसके सोने के बाद वो कफन से बाहर आ जाएंगे। इस डर की वजह से वो बहुत देर तक जागता रहा। आखिर सुबह के करीब बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लग गई। यानी बच्चों को जिस तरह से उनके जहन में बातें बिठा दी जाती हैं, वो बातें उनके जहन में रोटेट होना शुरू कर देती हैं। यानी मुतहर्रिक तस्वीर उनके जहन में घूमना शुरू कर देती हैं। अब वो फियर जो है वो उसकी नफ्सियात के अंदर था और जिसकी वजह से वो जागता रहा। आखिर सुबह के करीब बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लग गई। किसी ने दुकान के दरवाजे पर लात मारी, ओलिवर की आंख खुल गई। वो दरवाजा खोलने के लिए भागा, उसके हाथ ठंडे थे, वो आहिस्ता से जंजीर खोल रहा था। अब हमें यह भी पता चलता है कि बरतानिया में जाहिर है जो मौसमी शदाइद हैं, यानी बर्फ भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है, तो यह भी एक फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। गुस्से में भरी आवाज आई, जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। जनाब मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। मेरा ख्याल है कि तुम यतीम खाने के लड़के हो। जी जनाब। तुम्हारी उम्र क्या है? 10 साल। मैं अंदर आकर तुम्हारे एक लात मारूंगा, बोलने वाले ने सीटी बजाते हुए खुशी से कहा। आखिरकार ओलिवर दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। बाहर एक बड़ा और मोटा लड़का खड़ा था। ओलिवर ने यह सोचकर कि शायद वो कोई गाहक है, उससे पूछा, जनाब क्या आपको ताबूत की जरूरत है? जब तुमको खत्म कर दूंगा तब मुझे ताबूत की जरूरत होगी। मोटे लड़के ने कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? ए हकीर लड़के, मोटे लड़के ने सवाल किया। मैं मुआक्ले पोल हूं। तुम मेरे मातहत काम करोगे और मैं देखूंगा कि तुम कैसे मेहनत नहीं करोगे। अब मुआक्ले पोल भी एक तरह से उसे खौफजदा कर रहा है और उसे धमकी दे रहा है, और जाहिर है कि ये उस बरतानिया का मुआशरती रवैया है जिसको एक्सप्रेस किया है चार्ल्स डिकेंस ने। खिड़कियां खोलो हकीर लड़के। अब वो उसके साथ एक अजीबो गरीब अंदाज में बात कर रहा है। उसने ओलिवर के एक लात मारी और जीने से उतरकर बावर्ची खाने में नाश्ता करने चला गया। ओलिवर भी उसके पीछे चल दी। शार्लेट बहुत मेहरबान थी। आओ आग के पास बैठ जाओ प्यारे मुआक्ले, तुम्हें मैं नाश्ते में अच्छे सूअर के गोश्त के नमकीन सूखे टुकड़े दूंगी। शार्लेट ओलिवर से जलती थी। उसने कमरे के ठंडे कोने में एक संदूक की तरफ इशारा करके कहा। अब नामालूम क्यों शार्लेट जलती थी ओलिवर से, जिसकी तरफ हमें कोई इशारा नहीं मिलता। हाँ, एक बात जरूर है, चूंकि वो यतीम खाने से आया था और यतीम बच्चा था, शायद इस वजह से वो जलती हो, चूंकि उसका ताल्लुक तबका अशराफिया से नहीं था। एक यतीम बच्चा था, गुर्बत ज़दा, इफलाक ज़दा। शायद यही वजह है कि शार्लेट उससे जलती थी। जाओ उस पर बैठ जाओ। क्या तुमने सुना नहीं हकीर लड़के, मुआक्ले ने कहा। शार्लेट ने सोचा कि यह एक अच्छा मजाक है। वह दिल खोलकर हंसी। ओलिवर ठंड में बैठा खा रहा था और वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये वो जबरियत है या तकदीर का जबर है या मुआशरे का जबर है जिसको सह रहा है ओलिवर ट्विस्ट। काफी दिनों और महीनों तक यह सिलसिला जारी रहा। ओलिवर पर सब जुल्म करते थे, वो खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन उसने सबको हैरान कर दिया। वो सोचते थे कि वो उनसे डरता है और था भी ऐसा ही। जाहिर है कि एक फियर, एक खौफ उसकी नफ्सियात का हिस्सा बचपन ही से बन चुका था। लेकिन एक दिन उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा करके दिखा दी। ओलिवर पर इतना जुल्म हुआ कि वो वहां से भाग गया।
یعنی مسٹر سوربری جو تابوت بنانے والا ایک شخص تھا، اس کے وہاں سے اولیور بھاگ گیا. کیوں بھاگ گیا؟ اس پر بہت زیادہ ظلم ہوا تھا. عشائیہ کا وقت تھا. اولیور اور نواکلے پول باورچی خانے میں بیٹھے کھانے کا انتظام کر رہے تھے. ہمیشہ کی طرح نواکلے کا مزاج خراب تھا. وہ اولیور کو غصہ دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. اس نے اپنے پاؤں میز پر رکھ چھوڑے تھے. پھر اس نے اولیور کے بال نوچے، چٹکی لی اور لات ماری. یعنی یتیم خانے پر بھی اس پر تشدد ہوتا تھا اولیور پر. اور جب اولیور تابوت بنانے والے ایک شخص مسٹر سوربری کے پاس کام کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ظاہر ہے جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور ذہنی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. جسمانی تشدد کا تو گھونسے، موکے، لاتیں، مکے وغیرہ وغیرہ، اور ذہنی تشدد کا نشانہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اسے کھانے میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ انسانوں کے کھانے کے لائق نہیں ہے. اور جب سونے کا وقت آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس دکان میں سوؤ گے جو تابوتوں کی دکان ہے اور تابوتوں میں سوؤ گے، یعنی مناسب جگہ پر سونے کے لیے اسے نہیں رکھا جاتا. پھر اس نے اولیور کے بال نوچے، چٹکی لی اور لات ماری. وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ اولیور روئے، چلائے، لیکن اولیور پھر بھی نہیں رویا. آخر اس نے اولیور سے پوچھا، حقیر لڑکے، تمہاری ماں کیسی ہے؟ وہ مر چکی ہے، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. حقیر لڑکے، وہ کیسے مر گئی؟ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا. اب ظاہر ہے وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ کیسے مر گئی تھی. اولیور نے اسے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نواکلے ہنسا، روتا بچہ، روتا بچہ. یہ اپنی ماں کے لیے رو رہا تھا. ظاہر ہے کہ وہ اولیور کو جب مارا جاتا ہے، نواکلے مارتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے تو وہ نہیں روتا. جب اس کی ماں کا ذکر آتا ہے تو وہ رو پڑتا ہے. اس ممتا کی محرومی کے غم کی شدت کی وجہ سے وہ رو پڑتا ہے. میری ماں کے بارے میں کچھ مت بولو، تمہارے لیے اچھا ہے کہ خاموش. میرے لیے اچھا ہے، کیا میں خاموش ہو جاؤں؟ حقیر لڑکے، تم بہت گستاخ ہوتے جا رہے ہو. مجھے حیرت ہے کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں کتنے بے ادب ہو. مجھے اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ حقیقت میں ایک بری عورت؟ اولیور نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا. تم نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ وہ حقیقت میں ایک بری عورت تھی. یہ اچھا ہوا کہ وہ مر گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو سزا ملتی. یہ بات یقینی ہے کہ وہ اولیور نے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ آگے کچھ بولے. اس نے جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے فرش پر پٹک دیا. نواکلے خوف سے چلایا، بچاؤ بچاؤ شارلٹ. شارلٹ اور مسز سوربری بھاگ کر باورچی خانے میں آئیں. انہوں نے اولیور کو پکڑ کر مارا. نواکلے نے بھی اٹھ کر ان کی مدد کی. آخر جب وہ مارتے مارتے تھک گئے تو اس کو کھینچ کر برا بھلا کہتے ہوئے بڑی مشکل سے ایک تاریک تہ خانے میں بند کر دیا گیا. یہ ہے وہ تشدد کی تصویر کشی، یہ ہے وہ مار پیٹ کی منظر کشی جس پر چارلس ڈکنز کو دسترس حاصل ہے. چارلس ڈکنز نے اس عہد یا اس دور کی معاشرتی اخلاقیات کی کلی کھول دی ہے. اس دور یعنی اپنے دور کی معاشرتی روایات کا پول کھول دیا ہے اور اس عہد کے مجموعی انسانی رویوں کو دکھا دیا ہے کہ کس طرح یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا بچہ نہیں تھا. جب ہم یتیم خانے کا لفظ ذہن میں لاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متعدد ایسے بچے تھے اور ان بچوں کے ساتھ ایسا ہی اس سوسائٹی میں سلوک روا رکھا جاتا تھا. یہ اس سوسائٹی کا مجموعی رویہ تھا اور ناول نگار نے ان رویوں کو ٹریجڈی کے انداز میں ایکسپریس کیا ہے. اور یہ ٹریجڈی کسی ایک بچے کی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کی یہ ٹریجڈی ہے. یہ پسماندہ حال لوگوں کے بچوں کی ٹریجڈی ہے جو اولیور ٹوسٹ میں
ہمیں اولیور کے کردار کے روپ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسز سوربری ایک کرسی پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ شارلٹ چلائی، وہ بے ہوش ہو رہی ہیں۔ نوکرے جلدی سے ایک گلاس پانی لاؤ۔ مسز سوربری ہوش میں آتے ہی چلائی، شارلٹ شارلٹ، وہ ہم سب کو سوتے میں ضرور مار ڈالے گا۔ اب وہ خوف زدہ ہو گئے، یعنی پہلے مار کھانے والا خوف زدہ ہوا کرتا تھا، اب مارنے والے خوف زدہ ہو گئے۔ شارلٹ نے کہا، نواکلے بیچارہ تو مر چکا ہوتا اگر ہم یہاں نہ ہوتے، بیچارہ نواکلے۔ مسز سوربری نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسٹر سوربری ابھی گھنٹوں واپس نہیں آئیں گے۔ اولیور نے 1 منٹ میں دروازے پر لاتیں مارنی شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ میں جانتی ہوں وہ ایسا ہی کرے گا۔ مسز سوربری نفسیاتی طور پر خوف کا شکار ہو گئی ہے۔ نواکلے بھاگ کر یتیم خانے جاؤ اور مسٹر بمبل کو بلا کر لاؤ۔ نواکلے بھاگتا ہوا یتیم خانے پہنچا۔ اس نے سانس لیے بغیر کہا، مسٹر بمبل، جناب اولیور ٹویسٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے مار ڈالنے کی کوشش کی اور شارلٹ اور مسز، وہ ہم سب کو مار ڈالے گا اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلے۔ مسٹر بمبل نے جلدی سے اپنی لکڑی اٹھائی اور تابوت بنانے والے کے یہاں چلے گئے۔ تہ خانے کے پرانے دروازے پر آ کر انہوں نے زور سے آواز دی، اولیور ٹویسٹ، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، اور پھر بھی تمہیں ڈر نہیں؟ نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ اب یہ وہ مکالمہ ہے جو یتیم خانے کے مالک مسٹر بمبل اور اولیور ٹویسٹ کے درمیان میں ہے۔ مسٹر بمبل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگا۔ مسز سوربری نے کہا، یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ اگر پاگل نہ ہوتا تو اس کو اس طرح بولنے کی جرأت نہ ہوتی۔ جناب وہ پاگل ہے۔ مسٹر بمبل بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، خاتون، یہ پاگل پن نہیں، گوشت کا کرشمہ ہے، گوشت۔ مسز سوربری نے حیرت اور تعجب سے کہا، اب کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسٹر بمبل تو یتیم خانے میں انہیں صرف شوربہ دیتا تھا اور بھوکا رکھتا تھا اور ان کی بھوک کی شدت مٹتی نہیں تھی۔ اب یہاں وہ پھر سٹائر سے کام لے رہا ہے، طنز سے کام لے رہا ہے اور مسز سوربری پر طنز کر رہا ہے کہ یہ پاگل پن جو ہے یہ اسے گوشت کھلانے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ ہاں گوشت، محترمہ کیا تم اس لڑکے کو گوشت کھانے کو نہیں دیتی ہو؟ اچھا ہاں، تو پھر اگر تم اس لڑکے کو شوربہ دیتی تو یہ واقعہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا فساد گوشت کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب ایک لحاظ سے یہ پھر اس نفسیات کی ڈپکشن ہے، اس عہد کے پورے انسانی رویوں کی ڈپکشن ہے، یتیم خانے چلانے والے مالکوں کی ذہنیت کو ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ مسز سوربری نے حیرانی سے کہا، یہ سب اس لیے ہوا کہ میں اس پر بہت مہربان تھی؟ اس کو 2-3 دن یہی رہنے دو، جب وہ باہر آئے تو اس کو گوشت کبھی نہیں دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں ایک دن ہاتھ ملنا پڑے گا۔ وہ ایک برے خاندان سے ہے، محترمہ اس کی ماں۔ اب وہ اس کا ایک ایسا امیج بناتا ہے، ایک اس طرح کی پیکر کشی کرتا ہے، ایک اس طرح کا اس کا کردار ان کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ تو بہت برے خاندان کا لڑکا ہے۔ اولیور نے پوری طاقت سے دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ اب مسٹر سوربری بھی واپس آ چکے تھے۔ سب نے انہیں اس واقعہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اولیور کو تہخانے سے باہر گھسیٹا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بری طرح کانپتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ اولیور نے کہا، اس نے میری ماں کو برا کہا تھا۔ مسٹر سوربری نے کہا، وہ اس لائق تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بری تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی، وہ ایسی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے۔ مسز سوربری زاروں قطار رونے لگی۔ مسٹر سوربری نے اولیور کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ آخر کار جب اولیور تابوتوں کے درمیان اپنے بستر میں لیٹا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے اس کا دل پھٹ جائے گا۔
وہ تمام رات روتا رہا. جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے آنسو پوچھے. اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ بھاگ جائے گا. ظاہر ہے جب بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے, جب بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, جب بچوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو ایسے میں پھر رد عمل بھی آتا ہے. اور یہ رد عمل, یہ ری ایکشن ہمیں اولیور ٹوسٹ کے کردار کی صورت میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. کوئی ایک اولیور ٹوسٹ نہیں تھا جس کو ایکسپریس کیا ہے ناول نگار نے اپنے ناول اولیور ٹوسٹ میں, بلکہ یہ ایک کردار بہت سارے ایسے بچوں کی نمائندگی کرتا ہے جو برطانیہ کی سوسائٹی میں ذہنی و جسمانی تشدد کا شکار ہو رہے تھے. اور یہ عمل برطانوی سماج میں چارلس ڈکنز کے دور میں پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری تھا. کم از کم اولیور ٹوسٹ کے مطالعہ سے تو یہی پتا چلتا ہے. جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے آنسو پوچھے, اس نے ارادہ باندھ لیا کہ وہ بھاگ جائے گا. اس نے اپنی تمام چیزیں رومال میں باندھی اور خاموشی سے دکان کا دروازہ کھول کر گلی میں نکل گیا. اولیور کی ڈوجر سے ملاقات ہوئی جو اس کو فیگن کے پاس لے گیا. اولیور تیزی سے تنہا جا رہا تھا. جب کبھی کوئی گاڑی یا کار اس کے نزدیک آتی وہ جلدی سے چھپ جاتا. 8 بجے تک وہ قصبے سے 7 میل دور پہنچ گیا تھا. وہ سستانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گیا. قریب ہی لگے ہوئے سنگ میل کو دیکھنے سے اسے معلوم ہوا کہ وہ لندن سے 70 میل دور ہے. لندن یتیم خانے میں اس نے بوڑھے آدمی سے لندن کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سنی تھی. اس نے سوچا کیا ایک لڑکے کو اتنے بڑے شہر میں کام مل جائے گا؟ لندن اتنا بڑا شہر ہے کہ مسٹر سوربری اس کو وہاں کبھی تلاش نہیں کر سکیں گے. اب وہ اولیور ٹوسٹ اپنے طور پر سوچ رہا ہے, اپنے ذہن میں ایک تانا بانا بن رہا ہے. لندن جانا ہی اس نے اپنے لیے مناسب سمجھا. ظاہر ہے کہ یتیم خانے کے اندر ایک بوڑھے آدمی نے لندن کے بارے میں اس کو جو کہانیاں سنائی تھی, اب وہ کہانیوں کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے اور وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ لندن بہت بڑا شہر ہے اور لندن میں جب وہ جائے گا تو وہاں مسٹر سوربری اسے تلاش نہیں کر پائے گا. اولیور ٹوسٹ لندن جانے کے لیے تیار ہو گیا. اس کی جیب میں سوائے ایک سوکھی روٹی کے کوئی چیز نہیں تھی. جب وہ ختم ہو گئی, یہ ہے وہ تصویر, یہ ہے وہ منظر جو بہت ہی دکھ کی صورتحال سے تعبیر ہے. تو اس کو کھانا مانگ کر کھانا پڑا. جہاں کہیں اس کو جائے پناہ ملتی وہ وہیں سو جاتا, اور جب موسم اچھا ہوتا وہ کھیت میں یا کسی سائبان کے نیچے سو جاتا. اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے, اس کو ٹھنڈ لگتی تھی, وہ بہت تھکا ہوا تھا اور بھوکا تھا. اس کے پاؤں پھٹ گئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا, لیکن پھر بھی وہ لگاتار 7 دن تک چلتا رہا. اتنا لمبا سفر پیدل کرنا, پھر موسم کی شدت, تو یہ وہ جبریت ہے, یعنی سوسائٹی کا جبر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موسمی شدائد کی جبریت بھی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں آ رہا اور وہ چلتا رہا. ایک دن صبح سویرے وہ برنٹ کے ایک چھوٹے قصبے میں داخل ہوا جو لندن سے زیادہ دور نہیں تھا. یہ سوچ کر کہ اب اس سے اور آگے نہیں چلا جا سکتا, وہ ایک دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. اتنی صبح بھی وہاں پر کچھ آدمی موجود تھے. اولیور اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا, لیکن اچانک اس کا دھیان ایک لڑکے کی طرف گیا جو اس کے پاس سے گزر کر دوبارہ واپس آیا تھا. وہ دیکھنے میں بڑا عجیب و غریب تھا. اولیور سے زیادہ عمر کا نہیں تھا, لیکن دیکھنے میں ایک چھوٹا سا آدمی لگتا تھا. وہ کسی آدمی کے کپڑے پہنے ہوئے تھا جو اس کے بدن پر ڈھیلے تھے. اس کی آنکھیں چھوٹی اور تیز تھیں اور وہ بے ایمان لگتا تھا. اب اولیور نے خوف, ظاہر ہے خوف کی کیفیت سے وہ پہلے گزرا ہے, مار پٹائی سے پہلے گزرا ہے, اور اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ اچھا شخص کون ہے, برا شخص کون ہے. اور جب وہ برنٹ کے قصبے میں پہنچتا ہے, سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا ہے, تھک جاتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا جو اس سے پاس سے گزر کر گیا ہے اور پھر واپس آیا ہے, اور وہ اس کے بارے میں اس نے اندازہ کیا کہ یہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے. اجنبی لڑکا اولیور کے قریب آیا اور کہا, ہیلو, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اجنبی لڑکا اولیور کے قریب آیا اور اس نے کہا, ہیلو, تمہیں کیا پریشانی ہے؟
ओलिवर ने कहा, मुझे रास्ता चलते हुए 7 दिन हो गए, मैं बहुत भूखा हूं। अब ओलिवर अपना दुख बयान कर रहा है, अपनी अजियत बयान कर रहा है, अपनी अलम को बयान कर रहा है, अपने दुख को बयान कर रहा है। वो खुद बहुत गरीब, मैं खुद बहुत गरीब हूं। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मेरी जेब में 1 शिलिंग है, आओ कुछ नाश्ता करें। उसने ओलिवर को उठने में मदद दी, फिर उसको करीब के होटल में ले गया। ओलिवर ने एक भूखे भेड़िए की तरह खाया। जब वो खा चुका तो अजनबी ने उससे सवाल पूछने शुरू किए। अब जाहिर है कि ओलिवर को इतने दिनों की 7 दिनों की भूख लगी थी, तो वो भूखे भेड़िए की तरह न खाना खाता तो क्या करता? लंदन जा रहे हो? हाँ। क्या कोई ठिकाना है? नहीं। वहां किसी को जानते हो? नहीं। लड़के ने सीटी बजाई। नौजवान छोकरे, तुम्हारी हालत बहुत खस्ता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं एक बूढ़े शरीफ आदमी को जानता हूं जो लंदन में रहता है, तुम उसके साथ रह सकते हो, वो तुम्हारे लिए कोई काम तलाश कर देगा। ओलिवर ने कहा, सचमुच तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा क्या नाम है? इंसान जब अजियत में होता है, इंसान जब दुख की कैफियत में होता है और उसके साथ अगर कोई थोड़ी सी भी भलाई करता है तो इंसान उसे अपना नजात दहिंदा समझने लगता है, अपना मुरब्बी समझने लगता है, अपना मेहरबान समझने लगता है। और ऐसा ही ओलिवर ट्विस्ट को महसूस हुआ। सचमुच तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा क्या नाम है? अब जैक मेरा नाम है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे डॉजर कहते हैं। मैं हकीकत में एक चालाक लड़का हूं। मैं तुम्हारा क्या नाम है? अब डॉजर उससे पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर, अच्छा ओलिवर, अब हम चलने के काबिल हो गए हैं, आओ। दोनों लड़के लंदन के लिए तैयार हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो रात ज्यादा हो गई थी। ओलिवर को डॉजर कई अंधेरी और गंदी गलियों में ले गया। क्या लंदन एक बुरी जगह है? ओलिवर यह सोचकर डरने लगा। जाहिर है कि वो फिर से खौफजदगी का शिकार हो गया। फिर डॉजर ने एक दरवाजा धकेल कर खोला और ओलिवर को खींचकर अंदर ले गया। उसने कहा, यह जगह है, इन सीढ़ियों से ऊपर चलो। गंदी और टूटी हुई सीढ़ियों पर चलने में उसने ओलिवर की मदद की। ऊपर पहुंचकर उसने एक दरवाजा खोला और उसको एक छोटे कमरे में ले गया। कमरे की दीवारें और छत बहुत पुरानी और धुएं से काली थी। एक धुएं वाली आग जल रही थी। उसके सामने मेज पर रोटी, कुछ मक्खन और कुछ गंदी प्लेटें और प्यालियां रखी थी। आग के ऊपर फ्राई पान में कुछ समोसे तले जा रहे थे। एक मैला कुचला आदमी एक लंबा कांटा अपने हाथ में लिए खड़ा था। उसने मुजरिमों जैसा चेहरा लंबे बालों में छुपा हुआ था। उसका मुजरिमों जैसा चेहरा लंबे बालों में छुपा हुआ था। उसके सर के ऊपर रेशमी रुमालों की अलगनी लटक रही थी। दीवारों के सहारे तो शिकें रखी थी। 5 लड़के मेज के चारों तरफ बैठे थे। वो उम्र में डॉजर के बराबर थे, लेकिन पाइप पी रहे थे। ये लड़के अपनी जगह से उठकर डॉजर के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, जो बूढ़े आदमी के कान में कुछ चुपके चुपके कह रहा था। फिर डॉजर ने जोर से कहा, यह फैगन है और ये मेरा दोस्त ओलिवर ट्विस्ट है। फैगन ने बड़े तपाक से उससे हाथ मिलाया और कहा, अब यहां जो है वो बड़ा लड़का जो डॉजर है, डॉजर जब उसे ले जाता है तो वहां की सूरत हाल भी खौफनाक है, जिसका सामना ओलिवर को करना पड़ता है। फैगन से उसकी मुलाकात होती है और फैगन उससे बड़े गर्मजोशी से मिलता है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर वो लड़कों की तरफ मुड़कर बोला, मेरे अजीजों, ओलिवर से हाथ मिलाओ। लड़के ओलिवर के चारों तरफ जमा हो गए। वो हंस रहे थे और एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। बूढ़े आदमी ने अपना कांटा लहराकर लड़कों को पीछे धक्का दिया। मेरे अजीजों, पीछे हटकर खड़े हो जाओ। डॉजर ने आग के पास एक कुर्सी घसीटकर ओलिवर को बिठा दिया। ये समोसे इसको दो। ओलिवर के पास बैठा खाना खा रहा था। ओलिवर आग के पास बैठा खाना खा रहा था। फिर उसने रेशमी रुमालों की तरफ देखकर सोचा कि कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन उसके ख्यालात पढ़ लिए। लेकिन फेगन ने उसके ख्यालात पढ़ लिए। मेरे अजीज ये हमारे रुमाल हैं, बस इन्हें धोने की कसर है। ओलिवर हैरान हुआ कि लड़के कहकहा मारकर क्यों हंस रहे हैं। बूढ़े ने कहा, डॉजर एक प्याली में कुछ लेकर ओलिवर के पास आया। ओलिवर ने पूछा, ये क्या है? गर्म शराब और पानी है। ओलिवर ने हैरत से देखा। अफसोस, मैं नहीं पी सकता।
میں نے یہ کبھی نہیں پی. بوڑھے نے کہا میرے عزیز اس کو پی جاؤ, یہ تم کو اچھا کر دے گی, پی جاؤ تاکہ پیالہ دوسرے شخص کے لیے خالی ہو جائے. اولیور نے اس کو پی لیا. 3 منٹ میں وہ گہری نیند سو گیا. اب یہ وہ سچویشن ہے کہ وہ 7 روز کا تھکا ہارا اولیور جو ہے وہ مسٹر سوربری کے ہاتھ سے تابوت بنانے والے ایک شخص کی دکان سے بھاگا ہے, اور پھر وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ڈوجر جو ہے اس کو ایک اور خوفناک جگہ پر لے جاتا ہے. یعنی ایک مصیبت سے وہ نکلتا ہے تو دوسری مصیبت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہے وہ صورتحال برطانیہ کے اس معاشرے کی جس میں چارلس ڈکنز نے آنکھ کھولی اور اس معاشرے کو اس نے قریب سے نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو برتا. چارلس ڈکنز کے جب ہم فن کی بات کرتے ہیں, اس کے طرز تحریر کی بات کرتے ہیں, تو چارلس ڈکنز کے ناولوں کی زبان سادگی سے مملوء ہے. اس کے مکالموں میں, اس کی تحریر میں روانی کے عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں, اور وہ واقعات سے کہانی کو ڈیولپ کرتا ہے. یعنی وہ واقعیت پسندی سے کام لیتا ہے, یعنی واقعات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے, واقعات کے مکروہات کو, واقعات کی جکڑ بندیوں کو بیان کرتا چلا جاتا ہے, اور واقعات کے ذریعے وہ اپنے دور کے برطانیہ کے اس چہرے کو پیش کرتا ہے جسے ہم بڑی حد تک سیاہ چہرہ کہہ سکتے ہیں. اس کے یہاں زندگی کی بے رنگ اور کھردری حقیقتوں کے بیان کے لیے سادہ و شفاف زبان دیکھنے کو ملتی ہے. اس کا طرز تحریر نہایت سادگی کے عناصر و عوامل سے کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کی ان کی زبان, یعنی چارلس ڈکنز کے ناول کا بیانیہ بھی اسی طرح کا ہے. جس طرح کے کردار کو وہ اپنے ہاں ڈپکٹ کرنا چاہتا ہے اسی طرح کی وہ زبان کا استعمال کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک پسماندہ انسان ہے, ایک پسماندہ یتیم لڑکا ہے, غربت زدہ لڑکا ہے, اور پھر تشدد, ذہنی و نفسیاتی تشدد سے اور جسمانی تشدد سے اس کا واسطہ پڑا ہے. تو جب وہ اس کو دکھاتا ہے, اس کی تصویر بناتا ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہایت خوفناک تصویر ہے. یہ تصویر جو ہے وہ صرف ایک لڑکے اولیور کی نہیں ہے, بلکہ یہ تو اس پورے عہد کی تصویر ہے جس کو ہمیں چارلس ڈکنز نے ہمارے سامنے, یعنی اپنے قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے. چارلس ڈکنز کے ادب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ظالم انسانوں کے رویے اور منافقانہ سماجی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے, اور ایسی اقدار جو منافقانہ سوسائٹی نے پیدا کی تھی وہ ان کے خلاف ایک طرح سے احتجاج کی آواز بلند کرتا ہے, اور اس کی صدا میں ایک توانائی ہے, ایک طاقت ہے. اس کی انسان دوستی سے وہ آواز میں توانائی پیدا ہوئی ہے. اور چارلس ڈکنز کے یہاں جو فن ہے وہ اس میں جو خوبصورتی ہے وہ اس کے اندر کے خلوص نے پیدا کی ہے. اولیور ٹوسٹ ہی میں نہیں, چارلس ڈکنز کے سبھی ناولوں میں اور سب سے زیادہ ڈیوڈ کوپر فیلڈ میں اس سوسائٹی کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں. طبقاتی کشمکش, خیر و شر کی آمیزش, خیر و شر کی لڑائی, اندھیرے اور اجالے کا تصادم وغیرہ وغیرہ. منافقت اور سچے اور کھڑے جذبات کا ٹکراؤ بھی ہمیں اس کے ناولوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, خاص طور سے ڈیوڈ کوپر فیلڈ میں. ڈکنز کی ہمدردی ہمیشہ روشنی, نور, سچائی اور مظلوم کے ساتھ ہے. اس کے کردار صنعتی انقلاب اور سرمایہ داری سے پیدا ہونے والے کردار ہیں. اس کی نظر محلوں, جنگلوں, بنگلوں سے لے کر کارخانوں, مزدوروں کی کھوڑیوں, بازاروں, تنگ اور تاریک گلیوں, یتیم خانوں, قمار خانوں, جرائم کے اڈوں اور جیل خانوں تک ہے. اس کے بیانات میں سنی ہوئی پڑھی ہوئی باتیں کم ہیں, آنکھوں دیکھی باتیں زیادہ. چارلس ڈکنز کا سارا ادب اس کے برٹش سماج کی ظالم اور منافقانہ
صورتحال کی پیدا کی ہوئی ویلیوز کے خلاف صدائے احتجاج ہے. اس کی آواز میں ایک طاقت ہے, اس کی آواز میں ایک توانائی ہے جو اس کی انسان دوستی نے پیدا کی ہے اور اس کے حسن کے فن کے خلوص نے پیدا کی ہے. اولیور ٹوسٹ ہی میں نہیں, اس کے سبھی ناولوں میں سماج کی یہ تصویر دیکھنے کو ملتی ہے. پسماندہ انسان کے مصائب و مسائل کو وہ بیان کرتا ہے. جس طرح اس نے اولیور ٹوسٹ میں اولیور کے مصائب و مسائل کو بیان کیا ہے, یہ صرف ایک اولیور ٹوسٹ نہیں ہے جو اس طرح کی صورتحال سے جھوج رہا ہے, اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے, ذہنی اور جسمانی تشدد سے گزر رہا ہے. جب ہم یتیم خانوں کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک تصویر بنتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں یتیم خانوں کے مالک یتیم بچوں سے اسی طرح اجرت کرواتے تھے, اسی طرح محنت کرواتے تھے, اور ان کو جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ ذہنی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولیور ٹوسٹ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا مسلسل نشانہ بنایا جاتا رہا, اور ظاہر ہے کہ جب وہ ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو ایک برے گینگ کہ ہاں جا کر پھنس جاتا ہے, اور وہاں بھی اسے کلفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دراصل یہ چارلس ڈکنز کے اس دور کی سوسائٹی کی تصویر کشی ہے جس دور میں چارلس ڈکنز نے آنکھ کھولی اور چارلس ڈکنز نے دیکھا کہ اقتصادی سطح پر معاشرہ جو ہے وہ اتھل پتھل کا یا اپس اینڈ ڈاؤنز کا یا اونچ نیچ کا شکار ہے. یعنی ایک طرف مقتدر طبقہ ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم طبقہ ہے, جس کی نمائندگی کرنے والا کردار اولیور ٹوسٹ ہے.